صدیوں پرانی ایک عظیم خلافت جس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے کسی بڑے فوج کی نہیں بلکہ صرف ایک برطانوی جاسوس کی ضرورت تھی۔ ایک ایسا انسان جس نے قوم پرستی کا وہ بیج بویا جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ میلیٹ تھامس ایڈورڈ لارنس ہے، جسے دنیا لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ دھوکہ ہے جس کا خمیازہ مڈل ایسٹ آج تک بھگت رہا ہے۔ دوستو، تاریخ کے پندوں میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے برطانوی جاسوس کی بات کریں گے جس نے اکیلے اپنے دم پر اپنی چالاکی سے صدیوں سے قائم مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت خلافت عثمانیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ ایک ایسا شخص جس نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا اور قوم پرستی کا ایسا بیج بویا جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ اس شخص کا نام تھا تھامس ایڈورڈ لارنس، جسے آج دنیا لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ یہ کہاں سے آیا اور اس نے کیسے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تھامس ایڈورڈ لارنس 16 اگست 1888 کو ویلز برطانیہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ اس کی پیدائش ایک انتہائی پیچیدہ رشتے کا نتیجہ تھی۔ اس کا باپ تھامس ایک امیر اور شادی شدہ آدمی تھا جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے بچوں کی گورننس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ لارنس انہی دونوں کا بیٹا ہے۔ لارنس بچپن سے ہی ایک ذہین طالب علم تھا۔ اسے پرانی عمارتوں، قلعوں اور آثار قدیمہ کا شوق تھا۔ جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچا تو اس نے مڈل ایسٹ کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے اس سفر کے دوران اس نے نہ صرف عربی زبان پر عبور حاصل کیا بلکہ وہ عربوں کے رہن سہن، ان کی قبیلوں اور ان کی سوچ گہرائی سے سمجھنے لگا، اور یہی وہ چیز تھی جو آگے چل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بنی۔ 1914 میں پہلے جنگ عظیم ورلڈ وار 1 شروع ہوئی۔ اس جنگ میں خلافت عثمانیہ نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ برطانیہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، مڈل ایسٹ میں اپنی کالونیوں کو لے کر خوفزدہ ہو گیا۔ ترک فوجیں مسلسل برطانیہ فوجوں پر باری پڑ رہی تھی۔ اس وقت برطانیہ حکومت کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو عربوں کو سمجھے اور انہیں ترکوں کے خلاف استعمال کر سکے۔ ان کی نظر لارنس پر پڑی۔ برطانوی انٹیلیجنس نے لارنس کو جاسوس بنا کر مصر اور پھر عرب کے ریگستانوں میں بھیج دیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے مسلمانوں کی تقسیم کا وہ کہ جس کا خمیازہ مڈل ایسٹ آج تک بھگت رہا ہے۔ اس وقت مکہ کا گورنر شریف حسین بن علی تھا۔ لارنس نے شریف حسین اور اس کے بیٹوں سے ملاقاتیں شروع کیے۔ لارنس نے انتہائی چالاکی سے ان کے دلوں میں عرب قوم پرستی کا زہر کھولا۔ اس نے عربوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے اور برطانیہ کا ساتھ دے تو جنگ جیتنے کے بعد برطانیہ انہیں ایک عظیم اور آزاد متحدہ عرب ریاست بنا کر دے گا۔ بدقسمتی سے اقتدار کی لالچ اور قوم پرستی کے نعروں نے کام دکھایا۔ مسلمان عرب اپنے ہی مسلمان ترک بھائیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اسے تاریخ میں گریٹ عرب ریوولٹ کہا جاتا ہے۔ لارنس نے عربوں کا روایتی لباس پہننا شروع کر دیا اور وہ ان کی فوج کا اہم کمانڈر بن گیا۔ اس نے عرب قبائل کو ساتھ ملا کر گریلا جنگیں لڑی اور مشہور حجاز ریلوے کے ٹریکس اڑا دیے، جس سے ترک قوم کی سپلائی لائن کٹ گئی۔ عرب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن لارنس اور برطانیہ ان کی پیٹ میں چھرا گھونپ رہے تھے۔ جب عرب ترکوں کا خون بہا رہے تھے، بالکل اسی وقت 1916 میں برطانیہ اور فرانس خفیہ طور پر ایک کمرے میں بیٹھ کر مڈل ایسٹ کو آپس میں بانٹنے کا معاہدہ کر رہے تھے۔ اس معاہدے کو سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے تو عربوں کو کوئی آزاد ملک نہیں دیا گیا۔ شام اور لبنان کو فرانس اور عراق، اردن اور فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ عربوں کو احساس ہوا کہ لارنس اور برطانیہ نے انہیں بیوقوف بنایا ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بکھر چکی تھی اور مڈل
انگلیس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جنگ کے بعد لارنس برطانیہ واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے اس وقت کا شدید پچھتاوا اور ڈپریشن تھا کہ اس کی حکومت نے عربوں کے ساتھ جھوٹ بولا اور ان کا استعمال کیا۔ وہ شہرت سے بھاگنے لگا۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر کے برطانیہ فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح گمنام زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ آخر کار 19 مئی 1935 کو برطانیہ میں اپنی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایک حادثے میں لارنس کی موت ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 46 سال تھی۔ دوستو، لارنس آف عربیہ کو مغرب کی دنیا میں ایک جنگی ہیرو مانا جاتا ہے، لیکن تاریخ کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے عربوں کی سادگی اور قوم پرستی کا فائدہ اٹھا کر خلافت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو آج بھی مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جب بھی ہم رنگ، نسل اور زبان کے نام پر تقسیم ہوگے، کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت ہمارا فائدہ ضرور اٹھائے گی۔ آپ کی لارنس آف عربیہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید تاریخی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔